رات کے قریب 12 بجے تھے۔ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ویران سڑک پر پھنس گئے تھے۔ گاڑی خراب ہو چکی تھی، سگنل نہیں آ رہا تھا اور دور دور تک کوئی بستی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اچانک دور اندھیرے میں ایک پرانے زمانے کی حویلی دکھائی دی جس پر دھند پھیلی ہوئی تھی۔ آپ کے دوستوں نے کہا، ادھر چلتے ہیں، شاید مدد مل جائے۔ آپ سب حویلی کے بڑے زنگ آلودہ دروازے کے سامنے پہنچ گئے۔ دروازہ خود بخود چرچراتا ہوا کھل گیا، جیسے کوئی اندر بلانے کا منتظر ہو۔ اندر داخل ہوتے ہی ٹھنڈی لہر آپ کی ریڑھ کی ہڈی میں اتر گئی۔ کھلے ہال میں صرف ایک چیز واضح دکھائی دے رہی تھی، ایک پرانا لکڑی کا جھولا آہستہ آہستہ ہل رہا تھا۔ کوئی اس پر بیٹھا نہیں تھا۔ آپ کے قدم خود بخود اس کی طرف بڑھنے لگے، جیسے کوئی نامعلوم قوت آپ کو کھینچ رہی ہو۔ جھولے کے پاس پہنچ کر آپ نے دیکھا کہ اس کی لکڑی پر کچھ ناخنوں سے لکھا ہوا تھا، واپس مت جا، وہ جاگ چکا ہے۔ آپ نے دل کی دھڑکن سنبھالی اور جلدی اوپر جانے کا فیصلہ کیا۔ امید تھی کہ شاید کسی کمرے میں کوئی رہتا ہو، مگر اوپر سیڑھیوں کے سرے پر اندھیرے میں ایک لمبا سا سایہ کھڑا نظر آیا۔ وہ ہل رہا تھا، جیسے آپ کو اوپر آنے کا اشارہ دے رہا ہو۔ آپ نے پلٹ کر بھاگنے کا سوچا، مگر پیچھے کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ باہر جانے کا واحد راستہ اب اوپر ہی تھا۔ اوپر پہنچ کر لمبا سایہ غائب ہو چکا تھا، مگر ہوا میں ایک بو پھیلی ہوئی تھی، چلے ہوئے کپڑوں اور گیلی مٹی کی۔ ایک کمرے سے سڑسڑاہٹ سنائی دی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا تو کمرے کی دیواروں پر پرانی تصویریں لگی تھیں۔ تمام تصویروں میں ایک ہی لڑکی تھی، مگر ہر تصویر میں وہ بڑھتی عمر کے ساتھ زیادہ بگڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ آنکھیں خالی، چہرہ جھکا ہوا، ہاتھ خون آلودہ۔ کمرے کے وسط میں ایک ڈائری رکھی تھی۔ آپ نے کھولی۔ پہلا جملہ تھا، اگر یہ پڑھ رہے ہو تو بھاگ نہیں سکتے، میں بھی کبھی باہر گئی تھی۔ اس لمحے کھڑکھڑاہٹ سنائی دی۔ آپ نے مڑ کر دیکھا، وہی لڑکی، مگر اب زندہ شکل میں۔ اس کے جسم مڑا ہوا، بال ٹخنوں تک، آنکھیں سفید۔ وہ سر جھکا کر آہستہ آہستہ آپ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ آپ پیچھے ہٹے اور اچانک فرش ٹوٹ گیا۔ آپ اندھیرے میں گرے، جہاں ہر طرف مٹی، سردی اور دیواروں پر کھدے ہوئے ناخنوں کے نشانات تھے۔ کسی نے چیخ کر کہا۔ آپ نے ٹارچ نکالی، روشنی پھیلی اور سامنے درجنوں سائے کھڑے تھے، سب لوگ جو شاید کبھی باہر سے مدد لینے آئے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ آپ کی طرف بڑھنے لگے۔ اوپر سے وہ لڑکی بھی تہہ خانے میں چھلانگ لگا چکی تھی۔ اس کا چہرہ اب پوری طرح نظر آ رہا تھا، کھوکھلا، پھٹا ہوا، مگر مسکراتا۔ اس نے کہا، تم آخری مہمان ہو، باقی سب انتظار کر رہے تھے۔ اس لمحے تہہ خانے کی دیوار پھٹ گئی اور آپ کو احساس ہوا کہ یہ حویلی دراصل زندہ ہے۔ دیواروں سے ہاتھ نکلنے لگے، سرد خاکی۔ آپ کو پکڑنے کے لیے اندر کہیں سے آواز آئی، اب تم بھی اس کہانی کا حصہ ہو۔ اور پھر اندھیرا، صرف اندھیرا۔ اس کہانی کا پارٹ 2 دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔